السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مارے بھوک کے میرے پیٹ میں شدید چوہے دوڑ رہے تھے۔ آج کہیں جا کر 2-3 دن کے بعد مجھے روٹی کا ٹکڑا نصیب ہوا تھا۔ اب جسم میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر پانی کا گلاس ہی پی سکوں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے کا راج تھا، سر چکرا رہا تھا۔ میں نے گزشتہ 48 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ گویا مجھے موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا باسی تھا جو کہ مجھے مزار کے کونے میں نظر آیا۔ یوں لگا جیسے باسی ہے، شاید کئی دن پرانا ہے، اس پر گرد جمی تھی، رنگ بھی بدلا تھا، مگر مجھے کچھ پرواہ نہ تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، جھاڑا۔ میرے لیے تو یہ زندگی اور موت کے بیچ کا مسئلہ تھا۔ اس کی سختی میرے ہاتھوں میں محسوس ہوئی، مگر میں پھر بھی سوکھی روٹی کو اٹھا کر چبانے لگی۔ دانت دکھنے لگے تھے، بھوک کی شدت نے مجبور کر رکھا تھا۔ یوں لگا جیسے میں پتھر چبا رہی ہوں۔ حلق میں خراش آ رہی تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری جب اچانک سے اس پر شہد ٹپکنے لگا۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ پہلے ایک قطرہ گرا، پھر دوسرا، اور پھر جیسے شہد کی پتلی سی دھار روٹی پر گرنے لگی۔ شہد کی سنہری چمک اور اس کی میٹھی خوشبو نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ یہ کیسا معجزہ تھا! اس ویران اور سنسان مزار میں جہاں میں اکیلی تھی، یہ شہد آ کہاں سے رہا تھا؟ میں نے فوراً اوپر دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ نہ اوپر کوئی پیڑ تھا جس سے شہد ٹپک سکتا تھا، نہ کوئی چھت تھی۔ ہر طرف خالی پن، خاموشی تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا شاید میں پاگل ہو گئی ہوں یا شدید بھوک کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے۔ میں نے آنکھوں کو رگڑا، مگر شہد ابھی بھی روٹی پر ٹپک رہا تھا اور اس کی خوشبو میرے ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ شہد نے اس سوکھے پتھر ٹکڑے کو نرم کر دیا اور شہد کی مٹھاس نے میرے ہونٹوں میں عجیب لذت پیدا کر دی۔ میں نے وہ ٹکڑا اٹھا کر مزید غور سے دیکھا۔ یہ کیسی مدد تھی اور کون تھا جو میری اس حالت میں بھی مجھ پر مہربان ہو رہا تھا؟ ذہن میں ہزاروں سوالات مچلنے لگے، مگر پھر بھوک نے مجھے مزید سوچنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے اسے کھایا اور اس کا ذائقہ اتنا لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہر لقمہ مجھے زندگی کا احساس دلا رہا تھا۔ روٹی نرم ہو گئی تھی، شہد کی مٹھاس نے اسے شاہی کھانے میں بدل دیا۔ میں نے جلدی جلدی کھایا، پیٹ میں عجیب تسکین محسوس ہوئی۔ بھوک کی آگ کچھ حد تک بجھ گئی تھی، ذہن میں سوالوں کا انبار تھا۔ ایک بار پھر میں نے آس پاس دیکھا، مگر پھر بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس غیبی مدد نے میرے دل میں خوف اور شکر گزاری دونوں کو ایک ساتھ بیدار کر دیا تھا۔ اس مزار پر آئے ہوئے مجھے 2 دن ہو گئے تھے۔ یہ پرانا اور کوئی ویران سا مزار تھا جو شہر سے بہت دور سنسان علاقے میں تھا۔ عمارت خستہ حال تھی، دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، چھت سے کچھ پتھر گرے ہوئے تھے، چاروں طرف جھاڑیاں، سوکھے پیڑ تھے جو یہاں کی ویرانی اور ہولناکی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ دن بھر یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہ مارتا تھا، مگر رات کو اس کی خاموشی اور گہری ہو جاتی جو میرے دل میں مزید خوف پیدا کرتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس سے پہلے ایسی ویران جگہ نہ دیکھی تھی۔ دن بھر میں مزار کے کونے میں بیٹھی رہتی تھی جہاں مجھے کچھ حد تک تحفظ محسوس ہوتا۔ میں رات کو وہیں سو جاتی، کیونکہ کہیں جانے کے لیے میرے پاس کوئی اور مقام ٹھکانہ تھا نہیں۔ میں نے یہاں پناہ اس لیے لی تھی کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ میرے سوتیلے چچا اور چچی جائیداد کے لالچ میں میری جان لینا چاہتے تھے۔ میرے امی ابو کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، مگر ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ میری ساری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ جب میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ ایک دن میں نے انہیں آپس میں بات کرتے سنا کہ وہ مجھے ختم کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور رات ہوتے ہی اندھیرے میں وہاں سے نکل بھی آئی۔ کئی دن تک بھٹکتی رہی اور آخرکار اس مزار پر آ کر یہاں پناہ لی۔ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا اور مجھے امید تھی میں محفوظ ہی رہوں گی۔ تبھی میری نگاہ ایک بزرگ پر پڑی جو ایک طرف سر جھکائے بیٹھے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ وہ مزار کے دوسرے کونے میں بیٹھے تھے، ان کا چہرہ میری طرف نہیں تھا۔ ان کے سفید بال اور لمبی داڑھی تھی اور انہوں نے سادہ سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ چہرہ انتہائی نورانی اور آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ وہ خاصے پرسکون دکھائی دیتے تھے، جیسے مزار کی ویرانی اور ہولناکی کا ان پر کوئی خاطر خواہ اثر ہی نہ تھا۔
ان کی موجودگی نے اس سنسان مزار میں عجیب روشنی کو پیدا کر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھ میں بھی تھوڑی ہمت آئی، آخرکار یہاں کوئی تو تھا جس سے میں بات کر سکتی تھی۔ میں نے ان کی طرف قدم بڑھائے، دل میں امید جاگی کہ شاید یہی میری کوئی مدد کر سکے۔ ان کی موجودگی نے اس ویران جگہ پر مجھے کچھ تحفظ کا احساس دلایا، جو گزشتہ 2 دنوں سے مجھے نصیب نہ ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید اللہ والے ہیں اور ان سے بات کرنا میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں ان کی طرف بڑھ رہی تھی، میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ اور لرزش تھی، مگر دل میں امید تھی۔ میں جا کر ان کے قریب بیٹھ گئی اور کچھ دیر تک خاموشی سے انہیں دیکھا۔ وہ عبادت میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میرے آنے کا احساس نہ ہوا۔ خیر، جب انہوں نے عبادت ختم کی، سر اٹھایا، ان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور ان کی آنکھوں میں عجیب شفقت اور ہمدردی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، ہاں بیٹا، لگتا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ان کی آواز میں اپنائیت اور نرمی بے انتہا تھی جو میرے دل کو چھو گئی تھی۔ میں نے فوراً کہا، بابا جی میں بھوکی ہوں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بھوک اور خوف نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ یہ بات کہتے ہی آنسو چھلک پڑے اور میں بے بسی پر رونے لگی۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر فوراً پوچھا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ سوال سن کر میرا تو جی بھر آیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنی آپ بیتی سنائی کہ میرے ماں باپ 2-3 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے، ایک حادثے میں فوت ہو گئے، اس کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ میری آواز گلوگیر ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور انہیں بتانا جاری رکھا کہ میں سوتیلے چچا کے گھر میں رہتی تھی، جو کہ میرے ابا کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ شروعات میں تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ ان کی نیت میں فتور آنے لگا۔ میں نے مزید تفصیلات انہیں بتائیں کہ چچی جائیداد کے لالچ میں مجھے مارنا چاہتی تھی۔ ابا نے میرے نام خاصا کچھ چھوڑ رکھا تھا اور وہ سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے طریقے سے تنگ کرتے، تکلیف دیتے، مجھے کھانا نہ دیتے، گھر کا سارا کام مجھ سے لیتے۔ اور ایک دن میں نے انہیں جب یہ بات کرتے سنا کہ وہ مجھے ختم کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہی تو ساری جائیداد میری ہو جائے گی اور وہ کچھ نہ کر پائیں گے۔ یہ سن کر میں نے فوراً گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور میں رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل آئی۔ کئی دن تک میں بھٹکتی رہی اور آخرکار میں نے اس مزار پر آ کر پناہ لی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بے بسی اور تنہائی کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ بزرگ نے میری بات غور سے سنی، ان کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ بیٹی، اللہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، وجہ تو کوئی ضرور ہوگی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور ان کی باتوں سے مجھے ایسا سکون ملا جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ ان کی موجودگی نے مجھے ویران جگہ پر بھی تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹی، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں، مگر دعا کرو، تمہیں روٹی ضرور ملے گی۔ ان کی آواز میں عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ انہوں نے مزید مجھے تسلی دی اور کہا کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ سکون ملا، جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ ان کی موجودگی نے مجھے اس ویران جگہ پر کچھ تحفظ کا احساس دلایا، جو گزشتہ 2 دن سے مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میرے دل میں نئی امید جاگی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد پھر سے مجھے تنہائی اور خوف نے آن گھیرا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی اکیلا چھوڑ گئے ہیں اور یہاں اب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔ کچھ دیر بعد مجھے وہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا دکھائی دیا۔ یہ وہی تھی جو میں نے پہلے بھی دیکھی تھی، مگر اس بار یہ زیادہ صاف نظر آ رہی تھی۔ جہاں میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، یہ مزار کے کونے میں تھی۔ کیا یہ وہی روٹی تھی یا کوئی اور تھی جو یہاں نمودار ہو گئی تھی؟ میں فوراً جھپٹ پڑی۔ ہاتھ تو میرے کانپ رہے تھے کیونکہ بھوک کی شدت نے اتنا مجبور کر دیا تھا، مگر جب میں اسے چبانے لگی، اوپر سے شہد گرنے لگا۔ اس بار شہد کی دھار زیادہ تیز تھی اور خوشبو بھی۔ شہد نے روٹی کو فوراً نرم کر دیا اور اس کی مٹھاس نے میرے منہ میں عجیب سی لذت بھر دی۔ روٹی نرم ہو گئی، میرا پیٹ بھی بھر گیا تھا۔ شہد نے میری تھکن اور بھوک کو دور کر دیا، تھوڑی طاقت آ گئی۔ میں نے اسے جلدی سے کھایا، پیٹ میں تسکین محسوس ہوئی۔ مگر یہ بھوک تو تھوڑی مٹ گئی تھی، مگر ذہن میں سوالات کا انبار اٹھ گیا تھا۔
جب میں نے آس پاس دیکھا دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں یہ نہ جان پائی تھی کہ شہد گرا کہاں سے تھا۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا، اور اس منظر کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی خواہش نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ آخر کون تھا وہ جو میری مدد بھی کر رہا تھا مگر دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ میں ڈری سہمی ایک کونے میں جا لگی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ مجھے کسی اندیکھے خطرے کا احساس گھیر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید سو جاؤں اور یہ سب کچھ ایک برا خواب ثابت ہو، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے کئی بار کروٹیں بدلی، خوف نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ آخر کار تھکن اور بھوک کی وجہ سے نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ میں گہری نیند میں سو گئی۔ مجھے خواب آیا اور خواب میں لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا ہے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آواز بہت نرم اور تسلی بخش تھی۔ اس آواز میں عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے کوئی بہت اپنا مجھ سے ہم کلام ہو۔ میں نے خواب میں اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ دھندلا تھا۔ لمس میرے ہاتھ پر خاصا واضح تھا، ایک ٹھنڈا لمس جو دل کو پرسکون کر رہا تھا۔ میں نے خواب میں اس کے ہاتھ کو محسوس کیا، اس کی انگلیاں میرے ہاتھ میں پیوست تھی۔ یہ بہت خوبصورت، پرسکون، حسین احساس تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو میری مدد کی خاطر آیا ہے۔ میں نے خواب میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میری آواز نہ نکل رہی تھی۔ میں صرف اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اور آواز کو سن پا رہی تھی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے آنکھیں ملیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جاگ چکی ہوں، اور جسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی وہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں کسی نے مجھے چھوا تھا۔ میرے ہاتھوں پر اس کا لمس ابھی بھی موجود تھا، ایک ٹھنڈا اور نرم لمس جو اب تک میری جلد پر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں چیخ اٹھی۔ خوف اور حیرت نے مجھے گھیر لیا تھا اور مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کون ہے جو مجھے چھو بھی رہا ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مجھے زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور مجھے ان پر عجیب ٹھنڈک محسوس ہوئی، جو ٹھنڈک کسی انسان کے ہاتھ کی نہ تھی بلکہ کسی اور مخلوق کی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور خوف کے مارے کانپنے لگی۔ مجھے لگا کہ میں کسی ایسی دنیا میں آ گئی ہوں جہاں انسانوں کا عمل دخل ہے ہی نہیں۔ اتنے میں وہ بزرگ بابا بھی وہاں آ پہنچے۔ میری چیخ سن کر فوراً میری طرف دوڑے چلے آئے۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی تھی مگر آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئے، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی ڈرنا نہیں، یہ مزار صاف دل لوگوں کے لیے ہے جو سچے ہیں اور دنیا کے غموں کے ستائے ہیں۔ یہ مزار انہیں ضرور بنا دیتا ہے۔ ان کی باتوں نے مجھے کچھ تسلی دی مگر خوف تو میرا ابھی بھی برقرار تھا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی چیزوں کا سامنا آج سے پہلے نہ کیا تھا۔ بابا، کیا یہاں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی ہے؟ مجھے کسی نے چھوا ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہا۔ خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی اور سوال کیا۔ انہوں نے پہلے تو میری بات غور سے سنی، گہرا سانس بھرا، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہاں صدیوں سے مقیم ہے اور صرف سچے دل والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ ان کی آواز میں عجیب سا اصرار تھا، اگر تمہارا دل سچا ہو تمہیں بھی نظر آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہاں کوئی صدیوں سے کیسے رہ سکتا ہے؟ میں حیران ہوئی، اور وہ بھی صرف سچے دل والوں کو نظر آ سکتا ہے۔ کیا یہ کوئی جن تھا یا فرشتہ یا پھر کوئی اور مخلوق؟ جو بھی تھا، ہے کون وہ؟ میں نے بابا سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے بابا جی جو مجھے کھانا دیتا ہے اور مجھے چھوتا ہے؟ وہ مسکرائے، ارے بیٹی، اس کائنات میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، لامحدود چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، جو بھی تمہاری مدد کر رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ تسلی ہوئی، میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو میں اس سے بات کروں گی، پوچھوں گی کہ وہ کون ہے، اور پھر میں نے اس رات بھر جاگنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں ایک بار اسے دیکھ تو سکوں۔
مگر خوف نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا میں اس کا سامنا کیسے کروں گی۔ پوری رات ڈرتے ہوئے کٹ گئی۔ میں نے ہر لمحہ چوکنا رہنے کی کوشش بھی کی، آنکھوں کو کھلا رکھا، مگر خوف نے جکڑ رکھا تھا۔ مزار کی خاموشی اور ویرانی مجھے مزید ڈرائے جا رہی تھی۔ کئی بار کروٹیں بدلیں، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے کسی اندیکھے خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ آخر کار تھکن اور بھوک کی وجہ سے نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ میں گہری نیند میں سو گئی۔ مجھے خواب آیا۔ خواب میں لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا ہے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آواز بڑی نرم اور تسلی بخش تھی، مگر چہرہ ابھی بھی دھندلا تھا۔ صبح جب سو کر اٹھی، میری آنکھ کھلتے ہی عجیب خوشبو نے نتنوں کو چھوا۔ یہ کسی لذیذ کھانے کی مہک تھی جو مجھے بھوک لگنے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں رگڑیں اور دیکھا میرے سامنے گرما گرم کھانا پڑا تھا اور ساتھ میں شہد تھا۔ یہ تو وہی شہد تھا، وہی خوشبو، وہی لذت جو میں نے رات کو کھائی تھی۔ کھانا بڑا مزیدار لگ رہا تھا۔ اس میں مختلف قسم کی سبزیاں، گوشت شامل تھا۔ میں نے کبھی اتنا اچھا کھانا نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھا یا میں ابھی بھی خواب میں تھی؟ میں بزرگ کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، مگر بزرگ مجھ سے کچھ فاصلے پر نیچے کپڑا بچھائے سوئے پڑے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھے اور مجھے یقین ہو گیا یہ کھانا ان کا نہیں ہو سکتا۔ تبھی مجھے اپنے سامنے سفید رنگ کے لباس میں ایک نوجوان نظر آیا۔ وہ بڑا خوبصورت تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون، آنکھوں میں عجیب چمک تھی، بال کالے اور چمکدار تھے، قد لمبا تھا۔ اس کی موجودگی سے مجھے عجیب ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، تم کون ہو؟ میری آواز میں حیرت اور تجسس تھا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہی ہوں جو تمہاری مدد کر رہا ہوں، جو صدیوں سے یہاں رہتا ہوں۔ اس کی آواز بڑی نرم اور دھیمی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ اس کی موجودگی سے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میں محفوظ جگہ پر ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے کہ صدیوں سے؟ آخر تم ہو کون؟ میں حقیقت اس کی جاننا چاہتی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، بس ایک وعدہ چاہتا ہوں، کبھی مجھ سے خوف نہ کھانا، میں تو تمہاری حفاظت کے لیے ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی موجودگی سے مجھے سکون مل رہا تھا۔ وہ صرف مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ میری مدد کرے گا۔ اس کی باتوں نے میرے دل سے خوف کو دور کر دیا۔ میں نے اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ کوئی خاص ہستی ہے جو میری مدد کے لیے یہاں موجود ہے۔ بزرگ بابا جب سو کر اٹھے تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ کوئی بڑا راز جاننا چاہتے ہوں۔ لگتا ہے وہ بولے کہ کسی کو منزل مل گئی ہے۔ کس کو منزل مل گئی ہے؟ میں نے پوچھا تو بابا نے کہا، میں فرجاد کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی تم سے ملنے آیا تھا۔ فرجاد؟ ہاں بیٹا، وہ ایک جنزادہ ہے جس کو کسی ایسی کی تلاش تھی جو دکھی اور غمزدہ ہو، مگر صاف کھرے دل کی مالک ہو اور اپنے حق کے لیے لڑنا بولنا جانتی ہو۔ ایک جنزادہ؟ یہ سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ میں نے بزرگ بابا سے کہا، مگر بابا، میں تو اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ میری آواز میں مایوسی اور بے بسی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے حق کے لیے کیسے لڑوں گی۔ تو بابا نے جواب دیا، وہ تمہیں سب سکھا دے گا۔ ان کی باتوں میں عجیب سا یقین تھا۔ مجھے یہ سن کر امید ہوئی، یہ احساس ہوا کہ شاید یہ میری زندگی کا نیا موڑ ہے اور مجھے اسے قبول کرنا چاہیے۔ میں نے فرجاد کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر عجیب چمک تھی۔ مجھے بھروسہ ہونے لگا۔ میں نے سوچا اگر وہ میری مدد کرے گا تو میں ضرور اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرجاد میرے پاس آیا۔ اس بار وہ زیادہ واضح اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ روشن تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں تمہیں اس بزرگ نے سب بتا دیا ہے کہ میں جنزادہ ہوں۔ اس کی آواز میں شرمندگی یا خوف نہیں، بلکہ عجیب اعتماد تھا۔
اب تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں بلکہ ویسے ہی محبت کرو جیسے میں کرتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے ہر دکھ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں میں خلوص تھا۔ یہ سن کر عجیب لگا کہ ایک جنزادہ مجھ سے محبت کی بات کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جو سچائی تھی اس نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ مجھے کچھ ہچکچاہٹ بھی محسوس ہوئی کہ ایک انسان اور جنزادے کے درمیان محبت کا رشتہ کیسے ممکن ہے، مگر فرجاد کی موجودگی میں مجھے سکون اور تحفظ کا احساس ہوا۔ اس نے میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا، مجھے کھانا دیا، میری حفاظت کی، مجھے کبھی اکیلا محسوس نہ ہونے دیا۔ اس کی مہربانیوں نے میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بنا لی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور پھر مجھے فرجاد سے محبت ہونے لگی۔ اس کی موجودگی میں مجھے سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ میں اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے لگی۔ فرجاد نے مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتایا، جنات کی دنیا، ان کے رسم و رواج، ان کے قبیلے کی باتیں۔ اس نے مجھے وجہ بھی بتائی کہ وہ کیوں صدیوں سے اس مزار پر مقیم ہے اور اسے آخر کس چیز کی تلاش ہے۔ اس نے مجھے اپنے قبیلے کے ایک ظالم جنزادے سحیر کے بارے میں بتایا جو ان کے قبیلے پر ظلم ڈھاتا ہے اور فرجاد کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا وہ سحیر سے کیسے لڑ رہا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے دراصل اسے کسی انسانی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے اپنی ساری زندگی کی کہانی سنائی اور میں نے اس کی باتوں پر یقین کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک جنزادہ نہیں بلکہ ایک بہت نیک دل اور مظلوم روح ہے جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ فرجاد نے مجھے روزانہ کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں سکھائیں۔ اس نے مجھے ہمت دی، مجھے بتایا کہ میں کمزور نہیں ہوں اور مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں اپنے اندر کی طاقت کو کیسے پہچان سکتی ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور میں نے محسوس کیا کہ اب میں وہ کمزور اور بے بس لڑکی نہیں رہی جو گھر سے بھاگ کر اس مزار پر آئی تھی۔ میں اب ایک مضبوط اور باہمت لڑکی بن چکی تھی جو اپنے حق کے لیے لڑنے کو تیار تھی۔ ہمارا رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا اور مجھے احساس ہوا کہ فرجاد میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ہماری زندگی مزار پر پرسکون گزر رہی تھی۔ فرجاد کی موجودگی نے مجھے نیا حوصلہ اور امید دی، مگر ایک دن وہ بہت اداس تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں میں پریشانی تھی اور مسکراہٹ غائب تھی۔ وہ خاموش اور گمسم بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اداسی دیکھ کر میرا دل دکھنے لگا۔ بزرگ بابا بھی اداس بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی وہی پریشانی تھی جو فرجاد کے چہرے پر تھی۔ ان دونوں کی خاموشی نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرجاد نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اس سحیر مجھے ختم کرنا چاہتا ہے اور میں اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اسے ختم نہ کر دوں۔ اس نے بتایا سحیر طاقتور اور ظالم ہے جو ہمارے قبیلے پر صدیوں سے ظلم ڈھا رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ قبیلے پر حکمرانی قائم کر سکے، تاکہ وہ وہاں لوگوں پر ظلم ڈھا سکے۔ میں کئی ہزار سال سے اسی دربار کے نیچے رہتا ہوں تاکہ سحیر مجھے ختم نہ کر سکے۔ یہ مزار ایسی خاص پاک جگہ ہے جہاں سحیر کی طاقت کام نہیں کرتی، مگر آج 1100 برس کے بعد وہ رات آئے گی جب میں کسی انسان کی مدد سے سحیر کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مدد میں کیسے کر سکتی ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک انسان بھلا ایک طاقتور جنزادے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرجاد نے بتایا کہ اس کے قبیلے میں ایک قدیم پیشین گوئی ہے کہ ایک انسان کی مدد سے سحیر کو شکست دی جا سکتی ہے، مگر وہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہوگا بلکہ ایک خاص خون کا حامل ہوگا۔ اس نے مجھے بتایا وہ صدیوں سے ایسے انسان کی تلاش میں ہے اور اس نے یہ بھی بتایا اگر سحیر کو نہ مارا گیا تو میرا پورا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے عجیب سے ذمہ داری کا احساس دلایا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اور مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ بزرگ بابا میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں وہی وحشت نظر آئی جو فرجاد کی آنکھوں میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی
جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز جانتے ہیں۔ ان کی چمک نے مجھے مزید تجسس میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ بھی کسی راز کا حصہ ہیں اور وہ بھی فرجاد کی طرح کوئی خاص ہستی ہے۔ فرجاد نے کہا، آج میں تمہیں اس بزرگ کی حقیقت بھی بتا ہی دیتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں میرے والد ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ بزرگ بابا فرجاد کے باپ تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا کبھی میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرجاد نے مزید تفصیلات بتائیں کہ ہم دونوں رہتے تو یہاں ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے، میرے ابا ہر کسی کو نظر آتے ہیں مگر میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ میرے ابا کو انسانوں میں رہنے کی اجازت حاصل ہے مگر مجھے نہیں۔ مجھے صرف نیک اور صاف دل کوئی مجبور بے بس لڑکی ہی دیکھ سکتی تھی اور وہ تم تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی کا کوئی ایسا مقصد ہو سکتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ فرجاد نے مجھے بتایا کہ میرا باپ کئی سالوں سے اسی انتظار میں یہاں بیٹھا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈے جو اس کی مدد کرے گی۔ میرا باپ کئی سالوں سے یہاں تھا، مگر دیکھو قسمت کہ تم خود بخود یہیں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کا باپ صدیوں سے اس لمحے کے منتظر تھے جب وہ سحیر کو شکست دے سکیں۔ تمہاری آمد ہمارے لیے ہرگز کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس نے مجھے اپنی ساری امیدوں کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر سحیر کو ختم نہ کیا گیا تو پورا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے عجیب ذمہ داری کا احساس دلایا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اور مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے دل میں فرجاد کے لیے محبت اور اس کے قبیلے کے لیے ہمدردی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانے کو تیار تھی۔ دل میں خوف تھا مگر عزم بھی تھا۔ میں اس کی آنکھوں کی چمک اور محبت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو اب تیار تھی۔ فرجاد نے بتایا کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گی، بلکہ میرے خون کا ایک قطرہ جب اس پر پڑے گا تو وہ جنزادہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں چونک پڑی۔ بھلا میرے خون میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے خون میں اتنی طاقت ہے۔ اس نے کہا، یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، مگر میں نے ہمت کی اور کہا کہ تمہاری جان بچانے کے لیے اگر میرے خون کا ایک قطرہ کیا پورا جسم بھی خالی ہو جائے مجھے پھر بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ تم میرے واحد خیر خواہ ہو۔ میں نے اس کے لیے ہر قربانی دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب میری زندگی کا مقصد ہی اس کی مدد کرنا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے خاص جگہ جانا ہوگا۔ اس نے مجھے کہکاف کے بارے میں بتایا جو ان کا سب سے مقدس اور طاقتور مقام ہے، کہ سحیر وہیں چھپا ہے اور اسے صرف کہکاف میں ہی مارا جا سکتا ہے۔ کہکاف کا سفر بڑا مشکل اور خطرناک بھی ہوگا، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، کوئی آنچ تم پر نہیں آنے دوں گا۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ میں نے سوچا اگر یہی میری قسمت ہے تو میں اسے قبول کروں گی۔ میں نے بزرگ بابا سے اجازت لی اور انہوں نے مجھے دعا دی۔ انہوں نے کہا، اللہ میری مدد کرے گا، مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ میں نے فرجاد کے ساتھ سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے مجھے کچھ خاص لباس اور چیزیں دی جو سفر میں میری مدد کریں گی۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اس مشکل کا سامنا کروں گی۔ فرجاد مجھے لے کر کہکاف میں گیا اور یہ ایسی جگہ تھی جس کا ذکر میں نے صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا۔ بچپن میں جب دادی مجھے جنوں پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی ان میں ہی کہکاف کا ذکر ہوتا تھا۔ تب تو کبھی تصور میں بھی نہ تھا کہ میں بھی کبھی زندگی میں اس جگہ جاؤں گی۔ سفر بڑا عجیب اور حیران کن تھا۔ ہم نے ایک ایسے راستے سے سفر کیا جو انسانی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ فرجاد نے مجھے اپنے ساتھ اڑایا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں پرندوں کی طرح آزاد ہوں۔ ہم نے بادلوں کے اوپر سے سفر کیا۔ نیچے زمین بہت چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ رات کے وقت ستارے اتنے قریب تھے کہ مجھے لگا جیسے میں انہیں چھو سکتی ہوں۔ کہکاف کی دنیا خوبصورت اور پراسرار تھی۔ وہاں کے پہاڑ سونے کے تھے، ندیاں چاندی کی، پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ وہاں کی ہوا میں تازگی اور پاکیزگی کا احساس تھا۔ ہر طرف چمک اور روشنی تھی۔
مجھے لگا میں تو کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہاں کے لوگوں کے لباس خوبصورت تھے اور وہ خود بھی شاندار ہی تھے۔ دیکھنے میں تو انسانوں جیسے نظر آتے تھے، مگر چہروں پر عجیب چمک، آنکھوں میں خاص قسم کی روشنی تھی۔ فرجاد نے مجھے اپنے قبیلے والوں سے ملوایا۔ تمام بہت خندہ پیشانی، خوش اخلاق تھے۔ انہوں نے استقبال گرم جوشی سے کیا۔ مجھے لگا جیسے میں تو اپنے گھر آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا وہ صدیوں سے سحیر کے ظلم کا شکار تھے اور وہ میری آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں ان کے لیے امید کی کرن ہوں اور مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے ان کی باتیں سن کر خود کو مزید مضبوط کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں صرف فرجاد کی مدد نہیں کر رہی بلکہ پورے قبیلے کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی۔ دوران سفر فرجاد نے مجھے سحیر کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ اس نے بتایا سحیر بڑا طاقتور ہے، اسے ہرانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کو خون کا قطرہ تو کافی ہوگا، مگر تمہیں پھر بھی ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ جوں ہم اس جگہ کے قریب جانے لگے، ماحول میں کشیدگی بڑھنے لگی تھی۔ جو ہی ہم سحیر کے ٹھکانے کی طرف بڑھے، یہ بڑا قدیم اور تاریک قلعہ تھا جو پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ دیواریں کالی پتھروں سے بنی ہوئی اور اس جگہ پر عجیب نحوست چھائی ہوئی تھی۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی نحوست، خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ فرجاد نے مجھے بتایا سحیر یہیں چھپا ہے اور ہمیں اسے یہیں مارنا ہوگا۔ وہاں ہر قدم پر مجھے خوف محسوس ہوا، مگر پھر بھی فرجاد کی موجودگی نے مجھے حوصلہ دیا۔ ہم ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں سحیر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک تھا، اس کا قد لمبا اور جسم کالا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ، ہاتھ میں لمبی تلوار۔ اس کی موجودگی سے حال میں عجیب بدبو پھیلی تھی۔ آ گئے تم دونوں مجھے ختم کرنے، وہ کہا لگا کر بولا۔ تم انسان اور جن بھلا میرا بگاڑ کیا سکتے ہو؟ اس کی آواز میں تکبر انتہا کا تھا۔ سحیر، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، آج تمہیں تمہارے مظالم کی سزا ملے گی۔ تب ان دونوں کے درمیان شدید مقابلہ شروع ہو گیا۔ لڑائی بڑی خوفناک تھی، تلواروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ان کی چمک سے ہال روشن ہو گیا۔ فرجاد نے موقع پاتے ہی میری انگلی سے نکلتا خون اس کے اوپر چھڑک دیا۔ جو ہی وہ تڑپنے لگا اور مر گیا، یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ میں تو سمجھ ہی نہ پائی۔ میں نے آنکھوں سے سحیر کو ختم ہوتے دیکھا، اس کا جسم جل کر راکھ ہو رہا تھا اور پھر قلعے میں عجیب وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بہت بڑا پتھر نما بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے خون میں ایسی کیا بات تھی۔ فرجاد نے بتایا کہ تمہاری مدد سے میں نے اسے ہرایا ہے اور اب ہمارا قبیلہ آزاد ہو چکا ہے۔ سحیر کے مرنے کے بعد کوہکاف میں جشن کا سماں تھا۔ فرجاد کا قبیلہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سب نے میرا یوں استقبال کیا جیسے میں ان کے خاندان کا حصہ ہوں۔ فرجاد نے مجھے ایک طرف بلایا، ایک بہت بڑا راز بتایا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے خون میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارا خون صرف انسان کا نہیں، اس میں جنات اور انسان دونوں کا خون شامل ہے۔ بس شرط یہی تھی کہ لڑکی بھی ہو اور جن اور انسان کی بیٹی بھی ہو، اور ہو بھی صاف اور نیک دل۔ اس نے بتایا کہ میری ماں جنزادی تھی جو کہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ اپنی ماں کی حقیقت کا مجھے وہ پہلو سننے کو ملا جو مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا۔ سحیر نے بتایا کہ میری ماں نے ایک انسان سے شادی کی اور دونوں بہت خوش تھے، مگر سحیر میری ماں کو مار چکا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا ایک جنزادی ایک انسان سے شادی کرے۔ فرجاد نے مزید بتایا تمہیں ڈھونڈتے کئی سال گزرے، اب تمہاری وجہ سے کہیں جا کر قبیلہ آزاد ہوا ہے۔ تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری ماں نے تمہیں انسانی دنیا میں چھوڑ دیا تاکہ وہ تمہیں سحیر سے محفوظ رکھ سکے۔ میں اور میرے ابا تمہیں صدیوں سے تلاش کر رہے تھے اور اب تم ہمیں فائنلی مل گئی ہو۔ اس نے کہا کہ میں ان کے لیے ایک معجزہ ہوں اور میری وجہ سے انہیں آزادی نصیب ہوئی ہے۔ یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا جسے میں نے پورا کر دیا۔ فرجاد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، سو میں نے بھی ہاں کر دی۔ ہماری شادی کوہکاف میں ہوئی۔ یہ بہت خوبصورت تقریب تھی، جنات اور انسانوں نے مل کر جشن منایا، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ ہماری شادی کے بعد فرجاد نے مجھے بتایا
کہ اب میں انسانی دنیا اور جناتی دنیا دونوں میں رہ سکتی ہوں۔ جب دل چاہتا ہے میں انسانی دنیا میں آ جاتی ہوں اور پھر کہف بھی لوٹ جاتی ہوں۔ میری زندگی تو فرجاد کے ساتھ کی وجہ سے مکمل ہو گئی ہے، اور کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی قسمتوں والی زندگی پاؤں گی جہاں صرف خوشیاں ہی میری راہ دیکھیں گی۔ زندگی میں غموں کا کوئی نام و نشان نہ بچے گا۔